ہمارے پاس تمام نعمتیں اللہ کی، پھر بھی ہمیں قدر نہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں غیر جن کے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھ کے، رسول کی زندگی کو پڑھ کے، اسلام کے طریقے کو پڑھ کر کے وہ لوگ ہم سے زیادہ پرہیزگار بن گئے. ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں دنیا میں. اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہے. جو بھی حال میں اللہ رکھے شکر ناشکر. لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ایک نائی تھا، نائی سمجھتے نا، حجامت کرنے والا. اس کے پاس ایک شخص حجامت کرنے کے لیے گیا اور گفتگو، اکثر حجام کی دکان پر بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی سب. اب وہ نائی کے پاس گیا، گفتگو ہونے لگی، گفتگو اللہ تک کی ذات تک پہنچی. جب اللہ کی ذات تک، اسلام تک پہنچی تو نائی کہنے لگا، حجام کہنے لگا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا. اب یہ شخص نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ تو نائی کہتا ہے باہر نکل کر دیکھو، لوگ اتنے پریشان حال ہیں. اگر اللہ ہوتا تو لوگ اتنے پریشان ہوتے کیا؟ نائی کا سوچنے کا ڈھنگ دیکھیے حجام کا. وہ بھلا آدمی کہتا ہے ارے بھائی یہ اللہ کی مصلحت ہوگی. نائی ماننے کو تیار نہیں، حجام ماننے کو ہی تیار نہیں اللہ کی مصلحت. وہ یہ کہتے کہ اللہ نہیں ہے. اللہ ہوتا تو لوگ اتنے تکلیف میں ہوتے کیا؟ اس کے سوچنے کا انداز دیکھیے. اب یہ بھلے مانوس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھا نہیں. اب اس کی کٹنگ ہو گئی، کٹنگ ہونے کے بعد اس کا جو دینا تھا دے کر کے یہ کٹنگ کے دکان کے باہر نکلا. اتفاقاً کٹنگ کے دکان کے باہر اسے ایک ایسا فقیر ملا جس کے بکھرے ہوئے بال، لمبے چوڑے، داڑھی کے بال بھی بکھرے، سر کے بال بھی بکھرے، ایک دم عجیب. اب یہ بھلا مانوس حجام کے پاس آیا اور کہتا ہے دنیا میں کوئی حجام ہی نہیں، کوئی نائی نہیں. تو یہ نائی کو غصہ ہے، ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا، میں نائی ہوں نا، میں حجام ہوں نا. تو وہ کہتا ہے بھلا مانوس دیکھ باہر، اگر حجام ہوتے، نائی ہوتے تو یہ شخص ایسا ہوتا کیا؟ اتنے بڑے بڑے بکھرے بکھرے بال، لمبے لمبے داڑھی کے بال. تو نائی کہتا ہے مسئلہ یہ ہے حضرت، یہ اس کا قصور ہے، وہ ہمارے پاس آتا نہیں. آئے تو کیا ہم بال کاٹیں گے نہیں؟ آئے تو کیا ہم اس کے بال کاٹیں گے نہیں؟ اس بھلے آدمی نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں جب سے. اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن تجھے اللہ کے پاس جانا پڑے گا نا، تجھے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا نا، تجھے اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا نا. جب تو اللہ کے پاس جائے گا تب تیری حالت کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا. جب تیرے حالت کو اللہ سدھارے گا، لیکن تجھے اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اب یہ نائی کے سمجھ میں آیا. ایک عقل کا معاہدہ ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے عقل کی. ہر آدمی ہر مثال کو نہیں سمجھتا. جس کا جیسا دماغ، جیسی سوچ، جیسی عقل، اس کو ویسی ہی مثال دیں گے تو اس کے سمجھ میں آئے گا. ورنہ آپ پورا قرآن کریم حدیثوں کا کھنگال کر کے اس کے سامنے ڈال دیں گے نا، وہ ماننے کا نہیں. اب نائی کے سمجھ میں برابر آ گئی مثال، پرفیکٹ. اب اس نے کہا کہ بے شک صحیح ہے، اللہ ہے. تو یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فقط بندے کو اللہ کے پاس جانا، فقط بندے کو اللہ کا ہونا ہے. ارے وہی اللہ ہے جو تمام کائنات کو چلا رہا ہے، کیا تجھے نہیں چلائے گا؟ ارے وہی اللہ ہے تمام کائنات کو پہنچا رہا ہے، کیا تجھے نہیں پہنچائے گا؟ وہی اللہ ہے سب کو دے رہا ہے، کیا تجھے نہیں دے گا؟ وہی اللہ ہے بڑے بڑے بلاؤں سے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے، کیا تیری نہیں کرے گا؟ وہی اللہ ہے تمام کائنات کو کھلا رہا ہے، کیا تجھے نہیں کھلائے گا؟ پہلے اللہ کے بن کے تو دیکھو بھائی، اللہ کا شکر گزار بندہ تو بن کے دیکھو. پھر اللہ نہ نوازے تو پھر جا کر کے اللہ سے شکر